أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ انہوں نے قرات امام حمزہ، ان کے راوی خلف، ایک راوی خلف ہیں اور ایک راوی خلاد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے تھوڑے سے مختصر سے اصول آپ سن لیں۔ بین السورتین، دونوں راوی بغیر بسم اللہ کے وصل کرتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے 4 حروف کے اندر ادغام تام کرتے ہیں، یعنی بغیر غنہ کے ادغام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را کے اندر دیگر قراء دیگر روایات ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ خلف اسی طرح نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں۔ اسی طرح مد متصل، مد منفصل میں طول مد کرتے ہیں، متصل میں بھی طول کرتے ہیں اور منفصل میں بھی طول کرتے ہیں۔ میم جمع یعنی مذکر غائب کا صیغہ، ہم، ہم وغیرہ، اس میں 3 کلمات میں وقفاً وصلاً جو ہے نا کہنا میں ہا کا ضمہ پڑھتے ہیں، علیہم، الیہم اور لدیہم، علیہم، الیہم، لدیہم۔ ان 3 کلمات میں وقف کریں گے تب بھی علیہم پڑھیں گے، الیہم پڑھیں گے، لدیہم پڑھیں گے، آگے ملا کر پڑھیں گے تب بھی علیہم، الیہم، لدیہم۔ سمجھ میں آئی؟ اس کے علاوہ باقی یعنی میم جمع مذکر غائب کا صیغہ جیسے ہم ہے، مطلب یہ کہ کسرہ ہا سے پہلے کسرہ آ جائے یا ہا سے پہلے یا ساکنہ آ جائے، ہا سے پہلے کسرہ آ جائے، اسی طرح ہا سے پہلے یا ساکنہ آ جائے، جیسے بہم ہے۔ جب آگے ملا کر پڑھیں گے تو میم کو ضمہ دیتے ہیں، تو میم کے ضمہ کے ساتھ ہا کو بھی ضمہ دیتے ہیں ملانے کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ اگر بہم پر وقف کریں گے تو بہم پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے بہم الاسباب۔ کس طرح؟ بہم الاسباب۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ہم کو آگے اگر ملا کر پڑھیں گے میم کو ضمہ آئے گا، یعنی آگے اس کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آئے گا، ساکن یا مشدد حرف آئے گا تو میم کو ضمہ دیتے ہیں، میم پر پیش دیتے ہیں، تو پیش کے ساتھ میم کے پیش کے ساتھ ہاں کو بھی پیش دیتے ہیں، ہاں کو بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی بہم وقف کریں گے بہم، اگر ملا کر پڑھیں گے بہم الاسباب، ہاں کو بھی پیش دیں گے۔ یہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا یعنی امام ابو عمر بصری کے لیے ہا کے زیر کے ساتھ میم کو بھی زیر دیتے تھے، بہم الاسباب، یعنی وہ ہا کے زیر کی وجہ سے میم کو زیر دیتے تھے، یہ میم کے پیش کی وجہ سے ہا کو پیش دیتے، ہاں، بہم الاسباب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ قاعدہ قرات کسائی میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، قرات کسائی میں بھی ہے۔ صرف یہ 3 کلمات علیہم، الیہم، لدیہم، اس پر یہ وقف کریں یا وصل کریں، یہ علیہم، الیہم، لدیہم پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح سورہ فاتحہ میں انہوں نے علیہم پڑھا، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اسی طرح یہ چند کلمات ہیں جس میں زا کا اشمام کرتے ہیں، اس میں یہ صراط بھی ہے، صراط، صراط کے اندر انہوں نے 2 جگہ اشمام کیا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، یعنی جو معرف باللام ہے جس کے اوپر الف لام داخل ہے،
وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے نا زا کا اشمام کیا، اور جو غیر معرف باللام ہے جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، صراط الذین، اس میں بھی انہوں نے اشمام کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، خلف کے لیے دونوں میں اشمام ہے، خلف کے لیے دونوں میں اشمام ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ خلاد کے لیے معرف باللام میں اشمام بھی صحیح ہے اور عدم اشمام بھی صحیح ہے، اشمام بھی صحیح ہے اور عدم اشمام بھی صحیح ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ صحیح سمجھے؟ دیکھو اشمام کی صورت میں، خلاد کے لیے اشمام کی صورت میں اگر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اشمام کریں گے تو شیئن اور ال اس کے اندر عدم سکتا ہے، کیا ہے؟ عدم سکتا، صحیح۔ اور اگر صراط اہدنا الصراط المستقیم کے اندر صرف صاد پڑھتے ہیں، صرف صاد پڑھتے ہیں، اشمام نہیں کرتے ہیں خلاد کے لیے، تو پھر آگے شیئن اور ال میں ان کے لیے سکتا ہے، شیئن ال میں ان کے لیے کیا ہے؟ سکتا ہے۔ اچھا سکتا، یہ جو سکتا ہے یہ کس چیز کا سکتا ہے، کس طرح، یہ آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا کیا نام ہے سمجھ لیں۔ سکتے کی جو ہے نا کیا نام ہے 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہے موصول، ایک ہے مفصول، ایک ہے غلام۔ ایک موصول ہے، ایک مفصول ہے، ایک غلام ہے۔ موصول اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی کلمے کے اندر ساکن حرف کے بعد حمزہ آ جائے، ایک ہی کلمے میں ساکن حرف کے بعد حمزہ آ جائے، تو وہ قرآن کریم میں شیئن، شیئن، شیئن یہ کلمہ ہے، شیئن، شیئن، شیئن یہ کلمہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول ملا ہوا۔ دوسرا ہے غلام، یعنی لام تعریف۔ لام تعریف میں جہاں پر سکتہ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلام۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ اسی طرح ایک ہے مفصول۔ مفصول کا مطلب یہ ہے کہ ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں، ساکن ایک کلمہ میں اور حمزہ، جیسے قد افلح، قد الگ کلمہ، افلح الگ کلمہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے سکتے کی، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے 3 صورتیں بتائی ہے۔ اچھا یہ جو سکتہ ہے یہ سکتہ لفظی ہے، سکتہ، میں نے آپ کو سکتہ لفظی، سکتہ معنوی کی آپ کو میں نے تعریف کی تھی۔ سکتہ معنوی وقف کے حکم میں ہے اور سکتہ لفظی وصل کے حکم میں ہے۔ سکتہ معنوی کے اندر سکتہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور سکتہ لفظی میں سکتے کا وقت تھوڑا کم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو ساکن کی 3 صورتیں بنتی ہیں، اس میں کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 3۔ ایک ہے مفصول، ایک ہے موصول، ایک ہے غلام۔ موصول وہ ہے ایک ہی کلمہ، جیسے شیئن، شیئن، یہ شیء یا ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، ایک ہی کلمہ میں ہے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ موصول ملا ہوا، صحیح ہے۔ اور دوسرا غلام ہے۔ غلام یعنی لام تعریف کے بعد جب آگے حمزہ آئے گا، لام تعریف کے بعد جب آگے حمزہ آئے گا اس میں سکتا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلام۔ تیسرا ہے مفصول۔ مفصول کے معنی فاصلے والا، یعنی پہلے کلمے کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے حرف ساکن آ رہے ہیں اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں۔ اچھا یہ سکتہ کہاں پر ہوگا؟ سکتہ ہمیشہ ساکن حرف کے بعد جب حمزہ قطعی آئے گا، ساکن حرف کے بعد جب حمزہ قطعی آئے گا تو وہاں پر سکتہ ہوگا۔ ساکن حرف کے بعد جب حمزہ قطعی آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ سکتہ ہوگا۔ یہ اصول آپ کو سمجھ میں آیا؟ اصول سمجھ میں آ گیا؟ اچھا مفصول کے اندر یعنی جو سکتہ یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، اس کے اندر خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں صحیح ہے۔ خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ اور خلاد کے لیے مفصول یعنی مفصول کے اندر سکتہ نہیں ہے۔ جب 2 کلموں میں ہوں گے نا، خلاد کے لیے اس میں سکتہ نہیں ہے، اور خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں، اور غلام کے اندر اور شیئن کے اندر، یہ اس میں خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، سکتہ اور عدم سکتہ۔ خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلف کے لیے یعنی غلام کے اندر اور موصول کے اندر۔ موصول کا مطلب کیا ہے؟ شیئن، 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 یہ کیا ہے؟ موصول ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہے؟ لام تعریف کے بعد جب حمزہ آئے گا، یہ سکتہ وہاں پر ہوگا جب ساکن حرف کے بعد حمزہ آئے، ساکن حرف کے بعد حمزہ آئے۔ تو حمزہ سے پہلے جو ساکن ہے
اس میں سکتہ کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ سکتہ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ موصول، مفصول اور غلام۔ موصول یعنی شیئن، شیئن، شیئن ایک ہی کلمہ ہے، اس کے اندر ساکن بھی ہے اور حمزہ بھی اسی کلمہ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول۔ اور غلام لام تعریف والا، بات سمجھے نا۔ اور مفصول یعنی ساکن ایک کلمہ میں اور حمزہ خلو، الا، خلو، الا، یہ خلو الگ کلمہ، الا الگ کلمہ، قد، افلح، من، آمنا، یہ الگ الگ کلمے۔ تو یہ جو الگ الگ کلمے ہیں، خلاد کے لیے اس میں سکتہ نہیں ہے، خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور جو غلام ہے اور شیئن، شیئن، شیئن ہے، اس کے اندر خلاد کے لیے سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے۔ خلاد کے لیے سکتہ اس صورت میں ہوگا جب اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلا والا جس میں الف لام ہے، اس میں اگر صرف صاد پڑھیں گے تو پھر اس میں سکتہ کریں گے، شیئن اور عل میں خلاد کے لیے سکتہ کریں گے، ورنہ ترک کے خلاف ہو جائے گا، سمجھے نا۔ اور اگر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر خلاد کے لیے زا کا اشمام کیا تو پھر شیئن اور ال کے اندر سکتہ نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور خلف کے لیے شیئن اور ال میں، شیئن اور ال میں کیا ہے؟ سکتہ ہے، شیئن اور ال میں کیا ہے؟ سکتہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں وقفاً اگر وقف کریں گے، کیا کریں گے؟ وقف کریں گے تو خلف کے لیے سکتہ اور نقل حرکت بھی ہے، سکتہ اور نقل حرکت بھی ہے۔ جس کلمے پر وقف کریں گے اس کلمے پر نقل حرکت بھی صحیح ہے اور اس کلمے پر سکتہ بھی۔ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین دونوں راویوں کے لیے ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ومالک یوم الدین راویہ ناصر، مالکی راویہ میں را ہے تو امام کسائی کے لیے مالکی میم پر گڑ زبر ہے، ناصر نون ہے، نون سے مراد امام عاصم ہے، امام عاصم کے لیے مالک یوم الدین میم پر گڑ زبر ہے، یعنی قرات کسائی کے دونوں راوی اس میں آ گئے اور امام عاصم کے دونوں راوی حفص اور شعبہ دونوں اس میں آ گئے، بات سمجھے نا۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ باقی 5 قراء کے لیے، قراء سبع میں 5 قراء کے لیے ملک یوم الدین ہے، تو 5 قراء کے اندر جو ہے کیا نام ہے؟ قراءت امام حمزہ بھی آ گیا، بات سمجھے؟ تو ان کے لیے بھی کیا ہے؟ ملک یوم الدین۔ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین دونوں کلمات میں خلف کے لیے زا کا اشمام ہے۔ کس کا اشمام ہے؟ اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ یعنی زا کے اندر صاد والے صفات ڈال کے ہم پڑھیں، جس طرح ہم زا کو پر کر کے پڑھیں گے، زا کو پر کر کے پڑھیں گے تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ اشمام کی کیفیت ادا ہو جائے گی، بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی صاد کے اندر صفت استعلاء ہے، صفت اطباق ہے، یہی صفات ہم نے زا میں شامل کر کے ہم زا کو پڑھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ کیا بنا؟ اشمام ادا ہو گیا، بات سمجھے؟ یعنی اس کی کیفیت یہ ہے، صحیح ہے۔ خلاد کے لیے اہدنا الصراط المستقیم اس والے میں اشمام بھی صحیح ہے اور صرف خالص صاد بھی صحیح ہے، بات سمجھے؟ اس کے بعد علیہم، آپ کو میں نے بتایا 3 کلمات علیہم، الیہم، لدیہم، یہ اس میں وقف کریں گے یا ملا کر پڑھیں گے، علیہم، الیہم اور لدیہم، صحیح ہے۔ بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسملہ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے یہ پڑھتے ہیں۔